میرا جنم ایک ایسی جگہ ہوا تھا جہاں عورتوں پر بہت سختی رکھتے تھے۔ قانون کے بجائے رواج کہوں تو زیادہ صحیح ہوگا۔ ہمارا گھرانہ زیادہ پڑھا لکھا نہ تھا۔ ماں باپ بچوں پر سختی کرتے تھے، مگر اس قدر نہیں کہ وہ غلطیوں کا شکار ہو جائے۔ ماں باپ نے مجھے بچپن میں پیار دیا اور میں ایک نارمل گھرانے سے تھی۔ جب میٹرک میں تھی، ابا نے میرا رشتہ میرے چاچا کے بیٹے امن سے طے کر دیا۔ میں بہت خوش تھی۔ امن مجھے پسند تھا، آپس میں محبت تھی، لیکن اس وقت تو بہن بھائیوں جیسی کہ ہم معصوم تھے۔ ایک ہی گھر میں رہتے تھے، جس کو دیوار کے ذریعے 2 حصوں میں بانٹ دیا تھا۔ کیونکہ بچے بڑے ہو گئے، ہمارے ماں باپ کا خیال تھا کہ میری اور امن کی شادی 2 سال بعد کر دی جائے، کیونکہ ہمارے خاندان میں بزرگ اپنی اولاد کی شادی جلدی کرتے تھے۔ جن دنوں میں نے میٹرک پاس کیا، کالج میں داخلے کی بات کی تو گھر والوں نے کالج میں داخلہ دلوا دیا۔ میں نے سائنس پر داخلہ لیا کیونکہ دل میں ڈاکٹر بننے کی آرزو تھی۔ ماں باپ نے منع نہ کیا کہ پڑھتی ہے تو پڑھنے دو، جب شادی کا وقت آئے گا تو شادی بھی کر دیں گے۔ فرسٹ ایئر میں تھی، ایک دن خالہ جان اپنی بیٹی کی شادی کا کارڈ دینے آ گئی۔ مجھے خوشی ہوئی کہ شادی میں جانے کا کوئی موقع نکل آیا۔ کافی ٹائم سے بوریت تھی جو کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ خالہ کی بیٹی کی شادی پر ہم اور چاچا سب 2 دن پہلے الہ آباد گئے کہ شادی کے کام میں ہاتھ بٹا سکے۔ جاتے ہی میرے بھائی اور چاچا خالہ کے بیٹوں کے ساتھ کاموں میں لگ گئے۔ بارات والے دن ہم سب بڑے اچھے سے تیار ہوئے۔ امن نے بھی خوبصورت اور اچھے کپڑے پہنے تھے۔ وہ 3 پیس سوٹ میں اچھا لگ رہا تھا اور میں بار بار اپنے ہونے والے جیون ساتھی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا، میں بھی بہت خوب تیار ہوئی تھی، لیکن میں نے محسوس کیا کہ میرا منگیتر میری طرف دیکھنے کے بجائے کسی اور کو دیکھ رہا ہے۔ مجھے بہت دکھ ہوا، پھر سوچا کہ میں خود ہی جلس ہو رہی ہوں۔ وہ تو ویسے ہی اس لڑکی کو دیکھ رہا ہوگا کہ ہر لڑکی کو دیکھنا تو لڑکوں کی فطرت ہوتی ہے۔ رخصتی کا وقت آ گیا، دلہن کو دولہے والے لے کر چلے گئے۔ جب ہم گھر لوٹے تو میں نے امن کو کھویا کھویا دیکھا۔ پوچھا کیا ہوا؟ امن اس قدر کیوں کھوئے کھوئے لگتے ہو؟ مجھے بھی کچھ بتاؤ، اس نے کہا۔ تم ہی کو بتاؤں گا اپنے دل کی بات، اور کیسے بتاؤں؟ لیکن پھر تمہیں میری مدد کرنی ہوگی، وعدہ کرو میری مدد کرو گی۔ میں نے وعدہ کر لیا کہ امن تو مجھے اپنی جان سے بڑھ کر پسند تھا۔ اس نے مجھ پر بھروسہ کیا تھا، وہ شروع سے مجھ پر بھروسہ کرتا تھا۔ کہنے لگا، روحی، مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی ہے۔ کیونکہ تم میری منگیتر ہو، اس لیے دل کی بات تم سے ہی کہتا ہوں۔ کون ہے وہ؟ نام تو بتاؤ۔ اس کا نام ہینا ہے، اور تمہارے ساتھ ساتھ پھرتی تھی وہ۔ اچھا، وہ تو میری دوست، وہ خالو کے رشتہ دار ہیں، اسی وجہ سے وہ بھی شادی میں آئے ہوئے تھے۔ وہ اپنے امی ابو کے ساتھ آئی تھی۔ تو کیا تم اس کو پہلے سے جانتی ہو؟ ہاں امن، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، میری تو پسندیدہ دوست ہے، میری کلاس میں پڑھتی ہے۔ یہ تو بہت اچھا ہوا۔ میری خوش قسمتی ہے کہ اب میں تمہارے ذریعے آسانی سے اپنے دل کی بات اس تک پہنچا سکتا ہوں۔ تم نے وعدہ کیا ہے نا کہ تم میری مدد کرو گی، تو کیا میری مدد کرو گی؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں؟ میں نے بجھے ہوئے دل سے کہا، بھلا میں کیسے منع کر سکتی تھی؟ کیا کوئی اپنے محبوب کو بھی انکار کر سکتا ہے؟ تو پھر تم یہ کہہ دو کہ میں اس کو پسند کرتا ہوں اور شادی کرنا چاہتا ہوں، کہو گی نا؟ ہاں، میں نے جواب دیا۔ ہاں بھائی، اچھا ٹھیک ہے، میں ضرور تمہارا پیغام اسے پہنچا دوں گی۔ جب کہ میں بہت زیادہ اداس ہو رہی تھی، لیکن محبت تو نام ہی کی قربانی کا نام ہے۔ اپنے محبوب کو خوش دیکھنے کا اور اس کی خوشیاں پوری کرنے کا۔ میں نے اگلے دن کالج جا کر ہینا کو بتایا۔ وہ تو جیسے پہلے سے ہی یہ سوچ رہی تھی کہ دونوں طرف لگن برابر لگی ہوئی تھی۔ اس نے سب باتیں سنی اور جواب میں ایک پرچے پر شعر لکھ کر دیا۔ کہا، اپنے کزن کو دے دینا۔ شعر کا مطلب اظہار محبت تھا۔ میں نے یہ پرچہ گھر آ کر امن کو دے دیا، جیسے اپنوں کی امانت کو حوالے کرتے ہیں۔ اس نے پڑھا
تو وہ خوش ہو گیا۔ بس پھر کیا تھا، میں تو ایک ڈاکیا خط دینے والی بن گئی۔ دونوں ایک دوسرے کو خط لکھتے اور خوش ہوتے۔ میں وعدہ کر کے پھنس گئی تھی۔ میں ہر روز دکھ سے گزرتی، مگر اپنے محبوب کی خاطر نہ چاہتے ہوئے بھی یہ سب خوش ہو کر رہی تھی۔ میرے دل کی حالت بگڑی اور میری محبت زخمی ہوتی گئی، اور ان کی دلی محبت مضبوط ہوتی گئی۔ یہی سوچتی تھی کہ جب امن مجھے نہیں، ہینا کو چاہتا ہے، تو اس کی محبت اور خوشیوں پر ہینا کا حق بنتا ہے، میرا نہیں۔ زبردستی کی شادی، مجھے ایسی شادی منظور نہ تھی۔ جب جان چکی کہ امن کسی اور سے پیار کرتا ہے، اگر یہی کہتی کہ تم راستے سے ہٹ جاؤ، ان کو راحت دے دو، آگے ان کی قسمت، رب نے تقدیر میں لکھا ہوگا تو انہیں ملا دے گا اور ہمیشہ کے لیے ٹھیک کر دے گا۔ امن تو اپنی کامیابی پر پھولے نہ سماتا تھا۔ دن میں کئی بار آ کر مجھ سے ہینا کے بارے میں بات کرتا اور چاہتا تھا کہ بس میں اس کی محبوبہ کی ہی بات کرتی جاؤں۔ کالج میں وہ کیسی تھی، آج اس کے ساتھ دن کیسا گزرا، کیا کہتی تھی میرے بارے میں، کیا باتیں ہوئی تمہارے ساتھ، وہ ہر بات سننا چاہتا تھا، اور میں پاگل اس کو ہر بات بتانے پر مجبور تھی۔ ہمیشہ امن کو خوش دیکھنے کے لیے، اپنے محبوب کی خوشی کے لیے، ہینا کی چاہت میں میرا کزن مجنوں سا ہو گیا۔ اس کی محبت میں دن رات اسی کے خیالوں میں گرفتار تھا، اس کی یاد میں ڈوب گیا تھا۔ دونوں فون پر باتیں بھی کرنے لگے اور پھر ملاقاتیں ہونے لگیں، مگر یہ دونوں ہی مجھ پر بھروسہ کرتے ہوئے مجھے اپنی ہر بات بتاتے تھے، اور میں ان سے اپنی سلگتے ہوئے جذبات چھپاتی، اپنے دل کی حالت نہ بتاتی۔ دونوں کو معلوم نہ تھا کہ میں امن سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ اوپر والے کے بعد اگر کسی انسان سے محبت تھی تو وہ امن تھا، جس سے ایک بار بھی نہ کہہ سکی کہ امن میں بھی تم سے محبت کرتی، اور تم تو ہو بھی میرے منگیتر، ذرا میری طرف بھی دیکھ لو، میرے دل کی کیا حالت ہے، میں کس کو بتاؤں تمہاری اور ہینا کی باتیں جانتی ہوں، مگر میرا غم اور میرا رازدار کوئی نہیں۔ امن کا خیال تھا کہ وہ اپنی مرضی کی شادی کرے گا۔ وہ ماں باپ کا چہیتا تھا اور ابھی وہ کم پڑھا تھا، اس لیے ماں باپ بھی شادی کے لیے نہیں کہتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ جب وہ 2 سال بعد پڑھائی ختم کر لے گا تو اس کی شادی کی بات کریں گے۔ ایک دن مجھے ہینا نے بتایا کہ اس کے ماں باپ اس کی شادی کر رہے ہیں۔ یہ سن کر میں دنگ رہ گئی، کیونکہ امن کا دیوانہ پن دیکھ رہی تھی، جانتی تھی اس خبر سے میری کزن کو کتنا صدمہ ہوگا، وہ تو برداشت بھی نہ کر پائے گا۔ اس صدمے کو اس پر تو قیامت گزر جائے گی۔ ہینا اب آنسو بہا رہی تھی میرے سامنے کہ گھر والے بہت سخت ہیں، ہرگز اس کی نہ سنیں گے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کرے، بس اب دل پر پتھر رکھ کر امن کو بتانا تھا، مگر میں ہینا پر خفا ہو گئی کہ واہ، یہ کیا تماشا ہے کہ وعدہ کسی اور سے اور شادی کسی اور سے۔ اگر ایسی ہی مجبوری تھی تو میرے کزن کو، بلکہ میرے منگیتر کو پہلے دن ہی امید کے راستے پر نہ چلایا ہوتا۔ اس نے تو میرا بھی خیال نہیں کیا اور تمہاری محبت میں آگے سے آگے بڑھتا چلا گیا، اسے اتنی دور تک اپنے ساتھ سفر کرا لیا، اور جب اس نے تم کو اپنی منزل سمجھ لیا تو اب منع کر رہی ہو اور تم کو اپنی مجبوریاں دکھائی دے رہی ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ امن سے کیسے کہوں، مگر دل پر پتھر رکھ کر بتانا ہی پڑا۔ یہ بھی ہینا کا پیغام تھا جو اس تک پہنچانا ضروری تھا۔ جب میں نے بتایا کہ ہینا کی شادی ہے تو وہ ہنس کر بولا، روحی میرے ساتھ ایسا مذاق نہ کرو۔ میں نے کہا، سچ کہہ رہی ہوں، مجھے تمہاری قسم، یہ مجھے ہینا نے کہا ہے کہ تم کو بتا دوں۔ جب وہ کچھ پریشان سا ہو گیا اور پھر اس نے ہینا کو فون کیا، جب اس نے بتایا کہ یہ بات صحیح ہے تو امن نے فون رکھا اور چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جب میں اس کے کمرے میں گئی تو وہ اپنے بستر پر لیٹا رو رہا تھا۔ تسلی دینے کی کوشش کی، مگر اس نے کچھ نہ سنا، جسے گونگا بہرا اور اندھا ہو، وہ بس روتا ہی رہا، اور میں پریشان ہو کر اس کے کمرے سے نکل آئی۔ کسی کی وجہ سے امن کی آنکھوں میں پہلی بار آنسو دیکھ کر میں پریشان ہو گئی تھی۔
اپنے کمرے میں آ کر میں بھی خوب روئی، کیونکہ میں اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس قدر صدمے میں چلا گیا کہ بیمار پڑ گیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اسے اسپتال لے کر جانا پڑا۔ ادھر ہینا کی منگنی ہو گئی اور شادی کی تاریخ قریب آ گئی۔ اس دن میں بہت روئی جب مجھے ہینا کی شادی کا کارڈ ملا۔ میرا منگیتر بھی اسی دن اسپتال سے گھر واپس آیا تھا۔ میں اپنے محبوب کزن کی حالت دیکھ کر ہینا کو دل ہی دل میں کوس رہی تھی، جس کی وجہ سے امن کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے کسی نے تن سے روح کو کھینچ لیا ہو، اور اس بے وفا سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ ایک تسلی کا خط لکھ کر بھیج دے، جو ہر روز محبت نامہ لکھ کر مجھے دیا کرتی تھی۔ اب اسے اچانک ہی سب کچھ ختم کر دیا۔ اسی وجہ سے امن اور بھی زیادہ دکھی ہو گیا۔ اگلے دن میں کالج گئی تو وہ اپنا کالج لیونگ سرٹیفکیٹ لینے آئی ہوئی تھی۔ میں نے اسے دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ وہ دوڑ کر میرے پاس آئی اور میرے دونوں ہاتھ پکڑ کر مجھ سے کہنے لگی، روحی، مجھ سے منہ مت پھیرو، میری بات سن لو، آج میرا آخری کام کر دو، پھر شاید ہم کبھی مل سکیں گے یا نہیں۔ خدا جانے میں مجبور ہوں، اور میری مجبوری اس خط میں امن ہی نہیں تم بھی سمجھ جاؤ گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے تھے، چہرے پر درد اور ڈر صاف نظر آ رہا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ وہ اپنی خوشی اور مرضی سے امن سے جدا نہیں ہو رہی، واقعی مجبور ہے۔ میں نے خط اس سے لے لیا۔ گھر آ کر اپنے کمرے میں بیٹھ کر ہینا کا خط پڑھا۔ لکھا تھا، اس وقت جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے، ایسا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں تم سے جدا کر دی جاؤں گی، مگر یہ میری سوتیلی ماں نے کرایا ہے۔ میں کب تم سے جدا ہونا چاہتی تھی، لیکن ان ظالموں نے جدا ہونے پر مجبور کر دیا۔ اب صرف تم سے ہی نہیں، شاید میں ہر کسی سے، اس دنیا سے اور اپنی زندگی سے بھی جدا ہو کر چلی جاؤں گی۔ میں آج ابو کے سامنے بول پڑی، انہوں نے مجھے مارا بھی، تبھی میں نے غصے اور دکھ میں کچھ کھا لیا ہے۔ یہ ایک زہریلا دوا ہے، یہ ایک زہریلی دوا تھی۔ اس وقت میرے دل میں جلن ہو رہی ہے اور کھانسی کے ساتھ منہ سے خون آیا ہے، تبھی بہانے سے دوڑی کالج آئی ہوں تاکہ روحی کو تمہارے نام یہ آخری خط دے سکوں۔ معلوم نہیں واپس زندہ گھر پہنچ بھی پاؤں گی یا نہیں۔ بے شک میرا اس طرح مر جانا تمہارے لیے بہت دردناک ہوگا، اس لیے اس خط کے ساتھ تمہارے لیے یہ دوا دے رہی ہوں کہ میری موت کی خبر سنو تو برداشت کر لینا، اور اگر برداشت نہ کر سکو تو پھر تم اسے کھا لینا، کیونکہ میں نے بھی اسی دوا کو کھایا ہے۔ اگر میری موت کے بعد تم میں زندہ رہنے کی ہمت ہے تو پھر اس پڑیا کو گرا دینا۔ میں نے تو صرف وفا کی خاطر ہی زہر کھایا ہے، کیونکہ تم سے جدا ہو کر میں کسی اور کے ساتھ نئی زندگی کی شروعات نہیں کر سکتی۔ کل میرا نکاح ہونا تھا، لیکن کل میرا گھر شادی کی جگہ ماتم کا گھر میں بدل چکا ہوگا۔ میں نے گھر والوں کے آگے ہاتھ جوڑے، انہیں بہت سمجھایا، مگر انہوں نے اپنا فیصلہ نہ بدلا، تو اب میں بھی نہیں جی پاؤں گی۔ ان کو کبھی معاف نہیں کروں گی جنہوں نے مجھ سے میری خوشیاں اور زندگی چھینی ہے۔ خدا ان کو بھی زخم دے جنہوں نے ہمارے دلوں پر زخم لگایا ہے۔ کوئی ان سے پوچھے کہ پیاروں کی جدائی کس قدر دردناک ہوتی ہے۔ تمہارے دل میں بہت سے غموں کا جال بچھا کر جا رہی ہوں، مجھے معاف کر دینا۔ اس صبر کا بدلہ تم کو اللہ دے گا۔ تم نے محبت کرتے ہوئے بھی کبھی میرے تن کو میلا نہیں کیا۔ ہم پاک صاف تھے، یہی ہماری سچی محبت کی گواہی بنے گا۔ اب تمہارے ساتھ بس میری یادیں ہی رہیں گی۔ ہمت نہ ہارنا، کبھی یہ مت سوچنا کہ ہم جدا ہو گئے ہیں۔ تم ہی میرے سچے ساتھی تھے۔ ہم مر کر بھی جدا نہیں ہو سکتے، ہم یہاں نہیں تو قیامت کے دن ضرور ملیں گے۔ اس وقت میں بہت تکلیف میں ہوں، گھبرائے ہوئے دل کے ساتھ خط لکھ رہی ہوں۔ ادھر ہینا کا خط پڑھ کر تو میں سن ہو گئی۔ کیا واقعی اس وقت اس نے زہر کھا رکھا تھا؟ جب وہ مجھے خط دے رہی تھی، اس کے گھر کا راستہ کالج سے صرف 5 منٹ کی دوری پر تھا، پھر بھی وہ اس حال میں کیسے گھر تک پہنچی ہوگی؟ اس کا چہرہ اس وقت سرسوں کے پھول کی طرح پیلا تھا اور آنکھیں درد سے کھچی ہوئی تھی، شاید کہ وہ موت اور زندگی کی کشمکش سے گزر رہی تھی۔
دل نے کہا کہ یہ خط امن کو مت دینا، مگر میں نے کہا کہ نہیں، اسے دینا ہی ہوگا، ورنہ وہ عمر بھر اس کو غلط سمجھتا رہے گا۔ بے شک ایسے زخم جلدی نہیں بھرتے، مگر اس وقت ان کو آہستہ آہستہ بھر دیا کرتا ہے۔ اس وقت مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی ہینا نے زہر کھا لیا ہوگا۔ کیا کوئی اس دور میں بھی کسی سے اتنا پیار کر سکتا ہے کہ اگر وہ نہ ملے تو اس کی خاطر خودکشی کر لے؟ میں نے وہ خط ہینا کی آخری امانت سمجھ کر امن کو پہنچا دیا۔ وہ خط پڑھ کر بہت پریشان ہوا، لیکن میں نے اسے وہ پڑیا نہیں دی جو اس نے خط میں لپیٹ کر ہینا نے مجھے دی تھی۔ اس کو میں نے اپنے باتھ روم میں بہا دیا۔ نہیں معلوم وہ زہر تھا یا نہیں، مگر میرا دل یہی کہتا تھا کہ اس کو پھینک دوں، تو میں نے کر دیا۔ ہینا واقعی مر گئی۔ جب یہ خبر امن کو ملی تو وہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ اسے ایک بار پھر اسپتال میں لے جایا گیا، جہاں وہ کئی دن تک رہا۔ گھر آ گیا، اب ہر وقت ہینا کی یاد میں روتا اور اس کے ساتھ گزرے ایک ایک لمحے کو دماغ میں لا کر تڑپتا۔ میں دن رات اپنے منگیتر کی صحت کے لیے دعا کرتی تھی۔ آخر اللہ نے میری دعائیں سن لی اور امن دھیرے دھیرے ٹھیک ہونے لگا۔ قدرت نے اس پر رحم کیا کہ میرے دل میں اس کی محبت باقی تھی۔ میں نے اس کو زندہ رہنے کی ہمت دی اور حوصلہ بڑھانے میں دن رات ایک کر دیا۔ ہر وقت اس سے ہینا کی باتیں کرتی، جس سے اس کے دل کا غم ہلکا ہوتا جاتا۔ ایک روز جب وہ اس کی یاد میں رو رہا تھا تو میں اس کے پاس گئی۔ اس سے کہا، میری طرف دیکھو، تم تو مرد ہو کر روتے ہو اور میں عورت ہو کر نہیں روتی، جبکہ میں تم سے اس سے بھی زیادہ محبت کرتی ہوں کہ جتنی ہینا تم سے کرتی تھی۔ کیونکہ محبت کرنے کے بعد بھی میں نے تم پر اپنی محبت کو ظاہر نہیں کیا، بلکہ تمہاری خوشی کے لیے تم پر اپنی محبت کو نچھاور کیا۔ کیا کوئی لڑکی جو کسی سے محبت کرتی ہو، وہ اپنے محبوب کی خوشی کے لیے اس کو کسی اور کے دامن میں ڈال سکتی ہے؟ کیا کوئی لڑکی ایسا کر سکتی ہے؟ تم کیا جانو میں نے کس قدر درد سہا ہے، پھر بھی اس درد کو کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ میری محبت کا حوصلہ دیکھو۔ مرنے والے ایک بار مر کر دکھوں سے جان چھڑا لیتا ہے، مگر جو زندہ رہ کر دکھ سہتے ہیں، حوصلہ مند تو وہی ہوتے ہیں۔ قدرت کو تمہارا اور ہینا کا ملاپ اگر منظور نہ تھا تو اس پر صبر کرو اور میری طرح حوصلہ کر کے برداشت کرو۔ ایسا کہتے ہوئے میری آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ تب اس کے دل پر واقعی اثر ہوا۔ اس نے میرے بارے میں کچھ دن سوچتا رہا کہ ابا صاحب اور چاچا جان نے ہماری شادی کا اعلان کر دیا۔ اب امن نے ان کے فیصلے پر انکار نہیں کیا، خاموشی سے بزرگوں کے سامنے سر جھکا لیا۔ آج ہم اچھی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن جب جب ہینا کی یاد آتی ہے تو ہم دونوں کو ایک ساتھ رلا ڈالتی ہے۔ خودکشی حرام ہے۔ اس نے امن نہ پانے کے غم میں حرام موت کو گلے لگایا ہے۔ اللہ اس کو معاف کرے۔ اور اس ساری باتیں کو میں اللہ کی طرف سے اپنی محبت کا امتحان سمجھتی ہوں۔ میری محبت سچی تھی، میں نے صبر سے کام لیا، اپنے امتحان پر پورا اتری اور امن کو کھو کر بھی دوبارہ پا لیا۔